السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میرا نام ہے دعا وسیع اور میں ہوں وسیع شاہ. ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو سے ٹو می ٹوڈے؟ ہاں کیا؟ میری بیٹی بہت اچھی ہے. دیٹس اٹ. میرا سب کچھ میری بیٹی پہ قربان. اور بتا دیٹس نائس. یہ زیادہ میلو ڈرامیٹک نہیں ہو گیا؟ نہیں, آئی تھنک اٹس نائس. آئی تھنک اٹس پرفیکٹ اماؤنٹ آف ڈراما. یار تم لوگ کتنے وہ ہو. ویسے کو بات آدمی کر دے, اگر آدمی کہے کہ یار وہ ہو میرے بچے تو بھائی بہت برے ہیں. نہیں یہ تو کبھی نہیں. تو آپ کہتے ہیں وہ ہو بڑے جناب میلو ہو رہے ہیں نا. اچھا اگر یہ کہے کہ یار میرا سب کچھ تو بیٹی پہ قربان, پھر کہتے نہیں یہ ٹھیک ہے. ہاں نہیں, دیٹس فائن. یار آج کی نسل ویسے نا کچھ میرا زیادہ صرف میری سمجھدار. بیٹی پہ قربان. وہ جو تمہارے 3 بھائی جو دیکھ رہے ہیں پروگرام, وہ امی بھی دیکھتی ہیں. ناؤ دے نو. اچھا چلو ایسا کرتے ہیں, آج نا جو ٹاپک جس پہ بات کرتے ہیں, تمہارا فیوریٹ سبجیکٹ ہے ویسے, خواتین کے حقوق. یہ ہم نے بات کر لی تھی اینڈ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ان کو ملنے چاہیے اور ہونے چاہیے. نہیں اور مردوں کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ تھریٹ پہ نہیں, لیکن تھریٹ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے, یہ درست کہہ رہے ہیں بالکل. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اگین میں نے کہا نا کہ ہم چونکہ آپ 3 سطحوں پہ جا کے آپ کو معاشرے کو بنانا پڑتا ہے نا, 3-4 سطحوں پہ, جن میں سے ایک یہ ہے کہ بھی آپ تربیت کرتے ہیں لوگوں کی, اور پھر جن اصولوں پر آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں انہی کی بنیاد پر آپ قوانین بنا دیتے ہیں. اور تربیت سے کو مان جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر قوانین جو ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں, اور قوانین جو ہیں وہ پھر اوپر سے لے کے نیچے تک ہر شخص پر لاگو ہوتے ہیں. یہ 3-4 چیزیں ہیں جن سے جا کے سوسائٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو قوانین کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں ہمارے یہاں کیا حال ہے, بنانے کے حوالے سے بھی. آپ دیکھیں نا لیجسلیٹرز جو ہیں آپ کے, وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. اور اب یہ دیکھیں نا, یہ جو خواتین کی جو جائیداد کا حق کے حوالے سے, اور شرعی حوالے سے جو حق ہے اس کے حوالے سے, اب کہیں 2-4 سال پہلے جا کے یہ حالات ہوئے ہیں کہ وہ یعنی کہ جیسے ہی اگر کوئی وراثت کا معاملہ آتا ہے, اگر کوئی یعنی کہ جو فیملی کا بڑا جو ہے جس کی وراثت ہے, ماں باپ میں سے کوئی وہ گیا ہے اس دنیا سے, تو وہ فوری طور پہ اب یعنی کہ لیگلی اپنے آپ وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اب آپ اس میں گڑبڑ جو ہے, پہلے جو ہوتا تھا, تو پہلے سے مراد یہ کہ ایک اسلامی ملک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ شرعی قوانین کے مطابق ہم ساری چیزیں چلاتے ہیں, اور 51-52% جو آپ کی آبادی ہے ان کے حقوق کے لیے اس سے پہلے آپ نے ایسا انتظام ہی نہیں کیا تھا. اگر آپ یعنی کہ اب سے 2-4-5 سال پہلے جب بھی یہ قانون بنا اور یہ چیزیں کمپیوٹرائزڈ ہوئیں اور یہ سارا معاملہ ہوا, اس سے پہلے آپ دیکھیں گھر گھر کی کہانی تھی یہ, یعنی کہ ہر گھر کی کہانی تھی. اب میں سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے کا عادی نہیں ہوں زندگی میں, لہٰذا سب تو ایسے نہیں تھا. مثلا میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یعنی کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں, اپنے والدین نے تو خیر کیا ہی کیا, وہ تو ایک الگ ہے, مگر عموماً ہوتا ہے کہ بھائی وغیرہ جو ہیں وہ اس معاملے میں گڑبڑ کرتے تھے. اچھا سبھی کرتے تھے, صرف بھائی نہیں کرتے تھے. عجیب سا معاشرہ ہم نے بنایا ہوا ہے, یعنی کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے, بیٹیوں کا جو حق ہے جائیداد میں اس کے حوالے سے, صرف یہ نہیں کہ جی ماں باپ کے مرنے کے بعد جو بھائی ہوتے تھے یا بھائی ہوتے ہیں ابھی بھی, وہ حق مارتے ہیں بہنوں کا. اچھا ماں باپ بھی یہ سمجھتے تھے کہ بس جو جہیز وہیز دے کے کر دیا, اور اس کے بعد گھر جو تھا وہ سارے اپنے بچوں کے نام, بیٹوں کے نام کر دیتے تھے. یعنی کہ مسئلہ جو تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ بھئی جو حق کا دعویٰ کرتا ہے اس میں سے وہ دوسرے اپنی بہن کو حق نہیں لینے دیتا, جو دعوے دار ہے, یعنی کہ جنہوں نے تقسیم کرنا ہوتا تھا, جو جن کا کام تھا کہ وہ منصفانہ طور پہ, جنہوں نے جنم دیا ہے اولادوں کو, جنہوں نے اکٹھے انہیں پالا ہے, صرف اس بنیاد پر کہ ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے, وہ بیٹیوں کو جناب بے شمار, یعنی کہ میں ایسے لوگوں میں جو بہت بڑے ایماندار لوگ تھے, ادروائز بڑے شاندار لوگ تھے, ان کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ نہیں, وہ میرے کئی جاننے والے ہیں اور وہ بڑے عمدہ لوگ ہیں, کریکٹر وائز بڑے عمدہ لوگ ہیں. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے شاید, یعنی کہ اس حد تک ہم نے بچیوں کا حق مارنا, خاص طور پہ جائیداد کے حوالے سے, اس کو اس حد تک سوسائٹی میں نافذ کر دیا تھا کہ یہ تو بالکل جیسے کہو نا کہ ایک انسیڈ قوانین نہیں ہوتے جیسے, یہ اس طرح کی ایک چیز ہو گئی تھی کہ نہیں یار اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک کہ واٹس انٹرسٹنگ اباؤٹ دس از کہ یہ دس از دا ورسٹ کائنڈ آف
you know, injustice that you can do to them. اس لیے کیونکہ you know آپ انہیں I mean this is a little you know possibly a controversial thing to say, but آپ you know you can tell them کہ اچھا آپ کو ایجوکیشن نہیں دیں گے یہ وہ, but even then آپ انہیں اگر you know آپ ان کا حصہ دے دیں, ان کو you know enough financial independence دے دیں, تو even then وہ I think to some degree at least وہ جو abuse کی possibilities جو create ہوتی ہیں from financial dependability اس سے بچ جاتی ہیں, رائٹ. ایون اف لیٹس سے کہ انہیں باقی چیزیں نہ ملیں, آئی تھنک کہ اکنامک جو کائنڈ آف انڈیپینڈنس ہے وہ ٹرمپس ایوری تھنگ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمبی بحث ہے جو بچیوں کو جب آپ ایجوکیٹ نہیں کرتے. آئی ایگری, ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو, مگر میرا اس میں نقطہ کیا ہے, میرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض کر لیجیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہے ہیں, پہلے آپ ایجوکیشن دیتے ہیں بچیوں کو, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ ان کی تربیت اپنے گھر میں منصفانہ تربیت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر طریقے سے آپ جو بیٹوں کے لیے کرتے ہیں وہی آپ کو بیٹیوں کے لیے کرنا چاہیے, اور پھر شادی وادی کا موقع آتا ہے تو اپنی زندگی میں یا اپنے مرنے کے بعد آپ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بھائی بچیوں کو ان کا حصہ جو ہے, بلکہ 3 اسٹیپس یہی کہہ رہی ہیں نا آپ. اب اس کے اندر آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو تیسرا اسٹیپ ہے, یعنی کہ جب ان کا حق مارا جاتا ہے بچیوں کا, اگر وہ بھی دے دیا جائے, ٹھیک ہے نا, تو اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تھوڑی سی باریک بات ہے, اب میں بالکل اس کے الٹ دیکھتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ ایجوکیٹ اگر کر دیں نا تو اگلے سال وہ پھر خود لے لوے گی. نہیں نا, کسی کو دیکھا ہے کبھی ملتے ہوئے؟ نہیں, اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ. اٹس ا اسٹرکچرل تھنگ. آپ صحیح کہہ رہے ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا اس طرح کی ہم نے ایجوکیشن دی ہی نہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس طرح کی ایجوکیشن ایگزسٹ بھی کرتی ہے. اچھا میں چلو ہم اس کو پھر ذرا ڈسکس کرتے ہیں. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ایگزسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے نا, میں جس ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں میں اسی ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو ایگزسٹ کروایا جائے. اب آپ ذرا سوچئے کہ 52% آپ کی آبادی جو ہے, اگر 51 یا 52%, اگر ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کیا جائے, یہ سب کے سب, اور یہ معاشرے کی جب یہ ایجوکیشن ابھی چھوڑ دیں, ماں باپ زندہ ہیں, ٹھیک ہے, ابھی وہ وراثت کی باری جو ہے وہ بعد میں آنی ہے, اس سے پہلے بچیاں جو ہیں وہ بڑی ہو گئیں اور وہ پریکٹیکل لائف میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں, تو انہوں نے مختلف شعبوں میں جانا ہے نا. وہ ڈاکٹر بھی بنیں گی, انجینئر بھی بنیں گی, وہ CSS بھی کریں گی اور مختلف شعبوں میں جائیں گی. وہ پاکستان کے سارے ڈپارٹمنٹس میں آپ کو نظر آئیں گی. ابھی وراثت کی باری نہیں آ رہی. جب اتنی تعداد میں خواتین ہر جگہ ہوں گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی آسانی سے پھر وہ یا ان کا حق مارا جا سکے گا, یا قوانین بنانے میں وہ سر انداز نہیں ہوں گی, یا مختلف ڈپارٹمنٹ میں جب ان کی سے ہوگی, مختلف جگہوں پہ وہ ہوں گی, تو کیا پھر اتنا ہی آسان ہوگا بچیوں کا حق مارنا؟ آئی تھنک یہ آئیڈیا بہت کیوٹ سویٹ ہے اور بہت ریڈیکل ہے اس طرح سے, بٹ اٹس جسٹ یو جسٹ ڈونٹ سی اٹ ان دا ریئل ورلڈ. لائک وین یو کم ان ٹو the real world you realize acha nobody treats you like, even if you're being treated really really well at home, you know the world like bahar jao to like misogyny wo itni pervasive hai, har jagah exist karti hai کہ you have to deal with it either way. نہیں بچے آپ ایک دوسری بات کو کر رہے ہو نا. that's true. I'm just saying کہ for that to happen ایک بہت radical change ریکوائرڈ ہے, اور وہ اس کو پتہ نہیں صدیاں شاید لگ جائیں گی آتے آتے. تو وہ جو بچیوں کا حق دینے والی بات ہے وہ بھی ریڈیکل چینج والی بات ہے. وہ کون سا ہونا شروع ہوگا؟ یہ کمپیوٹرائزڈ ہونے کے باوجود بھی آپ کا کیا خیال ہے کون سا حق مل رہا ہے؟ You and I know so many like powerful rich women that are also fighting for, you know, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. They're just as educated, they're just as, you know, smart, capable, all of these things, but they're still fighting for it. Like I feel کہ کوئی genuinely کوئی فرق نہیں پڑتا. Like anybody who's you know upper class, you know, educated, not educated, it's just کہ like when it comes to property everybody's like ہاں عورتوں کو نہیں دینی. کیا وجہ ہے؟ آپ ذرا سوچو اس کی کیا وجہ ہے اس میں. مجھے تو لگتا ہے کہ like it's easier to abuse somebody. اپنی پراپرٹی رکھ کے لوگوں کا حق مار کے, اپنے بہن بھائیوں کا حق مار کے کیا کرنا چاہتے ہیں لوگ؟ I mean I think it's just, you know, money makes the world go round, so the more you have, it's like پوری دنیا ایسی سوچتی ہے, ہمارے یہاں ایسے سوچنے لگے. Oh no, I think everybody, it's like self-preservation, it's you know, it's I think it's kind of like that, but پھر آخر میں وہی ہوتا ہے نا کہ وہ ریاست یقینی بناتی ہے نا اس کو. ہاں, like you پرابلم ہی یہی ہے نا, need to ensure کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ پوری دنیا میں ایک جیسا سوچتے ہیں, ایک جیسا بھائی جو ہے اپنے بہنوں کا, اور بہنیں بھی اگر ان کے پاس پاور ہو تو وہ بھی, اب یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ نہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ بہنوں کے پاس پاور ہوتی ہے, انہوں نے دے دیا. ہم نے دیکھا. That's not true. بہت قریب سے دیکھا. جی, that's not true. نہیں
دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ جینڈر ایشو نہیں ہے اس میں, پاور ایشو ہے. But where does the power lie? Which gender does mostly have it? وہ تو اس وقت ہے نا. ہاں. تو اب تاریخ میں جب آپ چلے جاؤ اور جب آپ ہم دیکھتے ہیں کہ تانی تاریخ میں 2000 سال پہلے, 3000 سال پہلے, 4000 سال پہلے جب یہ پیٹریارکی نہیں تھی تو کیا تھا؟ تو جب عورت, ہاں تو پھر جب عورت کے پاس پاور تھی تو جو وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کی تفصیل بھی بیان نہیں ہو سکتی یہاں. جی نہیں, they were still better societies and like matriarchies ہمیشہ بہتر ہوتی ہیں. آپ کہیں پہ بھی anthropology اسٹڈی کریں آپ کو یہی بتاتے ہیں. Like ایسا ہونا نہیں چاہیے. I'm not, ہاں exactly نا, but I'm just saying کہ it's not ساڑھے کوئی حقوق نہیں ہے پھر. ہم تو دیکھیں نا منصفانہ تقسیم کی بات کرتے ہیں. کس نے کہاں پہ مردوں کے حقوق تھریٹن ہوئے ہیں؟ مجھے بھی پتہ چلے. نہیں اب نہیں ہوئے. میں تو میٹریارکل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. ہاں وہاں کی بات کر رہا ہوں. اچھا وہاں پہ بھی وہ ویسے بہتر مرد بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں from what you hear in like anthropological studies. اچھا بہرحال تو بات ہو رہی تھی بچیوں کے حقوق کی اور اس کی نا. تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ بھئی اگر ان کو, میرا خیال ہے کہ میرا ابھی بھی خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے ایجوکیشن کے بغیر, اس لیے کہ وہ ہے نا وہ کیا وہ حق مل نہ رہا ہو, حق مل نہ رہا ہو اگر پتہ نہیں ایسے مسٹری کی کنسٹرکشن میں جائے تو حق چھین لیا جائے. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جب آپ پراپر ایجوکیشن دیں گے بچیوں کو پھر وہ ان کی سے ہوگی. دیکھیں نا ایک بچی جس کو اب آپ دیکھیں نا, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں آپ جو بات کر رہے ہو یہ بڑی اچھی بحث ہے کہ کیا ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ جی ان کو ایجوکیشن دیں نہ دیں اور جناب بس اسٹیٹ کسی بھی طریقے سے ان کا حصہ ہونے دلا دے. پھر بھی کیا ہوگا, وہ بھائی جو ہے وہ انگوٹھا لگوا, سن لیجیے نا, بھائی کہیں انگوٹھا لگوا لے گا, ادروائز شوہر کہیں انگوٹھا لگوا لے گا, یہی سب ہوگا نا. نہیں اگین جسٹ ٹو کلیریفائی, میں یہ کہہ نہیں رہی, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ آپ کا خیال ہے کہ اس سے بہتری ہو جائے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ان ٹرمز آف لبریشن, اٹس امپورٹنٹ کہ عورتوں کو فائنینشلی لبریٹ کیا جائے, کیونکہ ایجوکیشن کے بعد, ایجوکیشن کے ساتھ, یا یوں کہہ لو چلو دونوں چیزوں ہاں لائک دے شوڈ گو ہینڈ ان ہینڈ. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آئی تھنک کہ it's just as important as like getting education and also I think another important thing is to have education about your financial situation. اب دیکھو نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں, تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں بیٹا, میں یہی تو, وہ کیسے ممکن ہے؟ No, just education and education about your financial situation are two different things. نہیں بیٹا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو دنیا کا شعور نہ ہو, آپ نے مجھے دیکھیں, مجھے I know nothing about financial I don't know anything about money. نہیں وہ یعنی کہ اس کے بغیر ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے کوئی بھی ہو, یعنی کہ ایک پڑھا لکھا شخص جو ہے جس طرح سے وہ اپنے فائنینشیل میٹرز کو دیکھ سکتا ہے, ہینڈل کر سکتا ہے. I'm not doing a great job clearly. نہیں وہ تو اب تم نے شروع, یعنی کہ اب تم پریکٹیکل لائف میں تو اب آ رہی ہو نا, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا. We'll find out I guess. ہاں But نہیں I mean I don't know, I think lots of people don't have formal education but they're very well versed in like financial ہاں یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے بیٹا, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اس سے ہوتا کیا, اس سے نا کاروبار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹ کلچر جو ہے وہ اس سے جنم لیتا ہے. یہ باتیں ٹھیک ہیں, کوئی بھی شخص جو محنت کرے گا, ہوتا کیا ہے کہ وہ پراپر ایجوکیشن نہیں بھی ہے لیکن دنیا میں آتا ہے تو سمجھ آ ہی جاتا ہے کہ یار کپڑا یہاں سے لگ کے وہاں لے جاؤں گا تو بک جائے گا, ٹھیک ہے. مگر کیا پھر اصل میں تو پورا وہ نکال کے دیکھیں نا کہ جو لوگ پراپر یعنی کہ پراپر ایجوکیشن لے کے آئے ہیں ان کی گروتھ کہاں تک گئی ہے اور ان کی ریشو کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹیٹس ہمیں کیا بتاتے ہیں. اور وہ لوگ جو پراپر ایجوکیشن لے کے نہیں آئے اور جنہوں نے صرف دنیا سے اپنے تجربے سے وزڈم یا کاروباری انہوں نے تجربہ حاصل کیا یا کاروباری صلاحیت حاصل کی یا نو ہاؤ حاصل کی, وہ کہاں تک گئے. ایسی بے شمار مثالیں جسے ہم کہتے ہیں نا انگوٹھا چھاپ ہونا مگر ارب پتی ہونا. لیکن بہرحال جب اس میں تعلیم آتی ہے, جس طرح سے وہ گرو کرتے ہیں, جس طرح سے وہ سسٹمز بناتے ہیں, جس طرح سے وہ ادارے بناتے ہیں, اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. آئیڈیل, دیٹس دی آئیڈیل سچویشن رائٹ, کہ آپ انہیں لائک آل آف دی, تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بچیوں کے لیے آئیڈیل سچویشن. ہاں اچھا ٹھیک ہے, اوکے. اب بریک لے لیں آپ میرے خیال میں. Alright, we have to head to a break. ہو سکتا ہے بریک کے بعد جب آپ آئیں تو دنیا بدل چکی ہو, خواتین کے لیے آئیڈیل سچویشن I wish. البتہ میں آپ کو واپس آ کے نا یہ جتنی گفتگو آپ کر رہی ہیں, میں اس حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسلامک فلسفی میں اور خاص طور پہ اسلامک تاریخ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں, ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. ورنہ جو مثالیں ہیں, جو تاریخ ہے اور جس قسم کی ہدایات آپ کو ملتی ہیں وہ حیران کن ہے. یعنی کہ وہ ہمارے
یعنی کہ اس کے لیے کوئی فیمنسٹ ہونا نہ ہونا کوئی وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. بات یہ ہے کہ جو خواتین کے حقوق ہیں اور اس حوالے سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں, جو پیغام ہے اور جو واقعات ہیں وہ بالکل واضح ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پر ذرا ہم بات کریں. Alright, let's head to a break. اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. Alright, welcome back to the show. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے عورتوں کے لیے. اور میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ آج یہ بچیوں کے حقوق کے حوالے سے خاص طور پہ جو یعنی کہ ہم اپنی خواتین کو جو جائیداد میں ان کا حق نہیں دیتے ہیں, آج چونکہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں تو آج جتنا آپ یعنی کہ خوش ہیں اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں, اس سے پہلے میں نے آپ کو پروگرام میں نہیں دیکھا. I mean, حالانکہ میرے پاس جو 4 کتابیں میں نے یقینی بنائی ہیں کہ وہ سب تمہیں ملیں. no, not funny. This is something I feel very strongly about. یار اچھا چلو میں نا آگے بڑھنے سے پہلے نا وہ ایک دو چیزیں تمہیں اور بتاؤں جو بڑی تکلیف دیتی ہیں. یہ چونکہ اس سبجیکٹ پہ میں نے I think عورتوں کو ایجوکیٹ کرنے سے زیادہ نا مردوں کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ this is not yours to keep, this is not yours. آپ اپنی بہنوں کو دیں یا اب لوگ اپنی سب سے پہلے تو it's the moms اس کے شریعہ کے طور پہ شریعہ کے اکارڈنگلی سب سے پہلے تو وہ بیوہ کو جاتا ہے, رائٹ, جو بھی whatever they inherit, right, all of these things, right. So جو جن کا سب سے پہلے نہیں جاتا, وہ اسی وقت یعنی کہ وہ تو ریشو ہے نا, وہ تو کبھی جو قرآن نے اسلام نے طے کر دیا کہ بھئی اتنا اتنا جائے گا. مگر وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا پہلے اور بعد کا نہیں ہے, وہ تو جیسے ہی کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کی وراثت جو ہے وہ اسی وقت اس حساب سے وہ چلی جائے گی, تقسیم ہو جائے گی نا سب میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مل نہیں پاتی ہے لوگوں کو, خاص طور پہ خواتین کو. جو پہلے بھی ہم نے بات کی نا, آپ جو وائف والی بات کرو, افسوس ماں والی بات کرو, اس میں افسوس کی کیا بات ہے. دیکھو نا سب, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ خواتین کو حقوق نہیں ملتے یا جائیداد میں حق نہیں ملتا, ٹھیک ہے, اور بہت سارا الزام جو ہے وہ ہم مردوں پر رکھتے ہیں. نو میں یہ نہیں کہہ رہا, ہے ہی 90% چلیں جن پر, اس میں کوئی شک نہیں. مگر میں جو دیکھیں نا, اب مجھے ایک بات بتائیے, چلیے یہ جو ہوتا ہے کہ جی بہترین جو سالن ہے جی وہ آپ نے بیٹے کو دے دیا, یا جو بہترین آپ نے جو کھانے کا جو ٹکڑا ہے, جو کھانے کا حصہ ہے وہ آپ نے بیٹے کے لیے رکھ دیا, ٹھیک ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کون کرتا رہا ہے؟ مرد کرتا رہا ہے؟ نہیں, عورتیں کرتی رہی ہیں, بٹ دا تھنگ از کہ انہیں بھی فار ایگزامپل انہیں اینڈ اٹس ٹرو لائک دس از سم تھنگ دیٹ لاٹس آف لائک فیمنسٹ تھیورسٹ وغیرہ ٹاک اباؤٹ, وہ یہی کہتے ہیں کہ فٹ سولجرز جو ہیں پیٹریارکی کی وہ عورتیں ہیں, کیونکہ وہ اس کو پرپیچویٹ کرتی ہیں, وہ اپنی آگے بچیوں کو سکھاتی ہیں, آل آف دیز تھنگز, رائٹ. اب میری بات سنیے, میں یہ بات کر کے, چونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزوں کو نا ہمیں سلوشن کی طرف بڑھنا ہے. ایک چیز بنیادی طے ہو گئی کہ نہیں بھائی ہمیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے اپنی بچیوں کے ساتھ, جو ان کا رائٹ ہے ان کو ملنا چاہیے, اس کو یقینی بنانا چاہیے. یہ طے ہو گیا. جب یہ طے ہو گیا تو آپ بھی میرے خلوص پر اور میرا جس سنسیئرٹی کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں اس پر یقین کریں. مسئلہ جھگڑنا تو نہیں ہے, نو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپس میں باتوں کا یہ جھگڑا ہوتا نہیں, مرد کر رہا ہے عورت کر رہا ہے. اب آپ نے یہ بات کی, جو میں نے بھی یہ بات کی, لیکن میں یہ بات کروں گا تو آپ کہیں گے جناب میں کوئی الزام شفٹ کر رہا ہوں مرد سے. نو 90% مرد کرتا ہے, 10% خواتین کرتی ہیں, ٹھیک. ابھی آپ نے بھی مان لیا, لیکن اب سنیے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کا اس 10% میں بھی قصور نہیں ہے. میں اس سے بھی بلا, اس لیے درست بات ہے, اس لیے کہ آپ نے حالات ایسے پیدا کر دیے, آپ نے ٹریننگ ایسی کر دی ہے, آپ نے کر دیا ہے. میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا, آپ نے وہاں لے آئے ہیں انہیں کہ ان بیچاریوں کو, ہماری وہ خواتین جو اس طرح سے حق مارتی ہیں, ان کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا ہے کہ کمان والا تو یہی ہے گا, یہی لے کے آئے گا, ادروائز پورا خاندان رل جائے گا. تو میں تو یہاں بھی ان کو 10% قصوروار ٹھہرا کے اس 10% میں بھی سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ ایک چالاکی کے تحت اپنی ماؤں کے ذہنوں میں, خواتین کے ذہنوں میں بھی یہ بات بو دی گئی ہے. تو وہ بیچاری سنسیئرٹی سے خاندان کو بچانے کے لیے کر رہی ہوتی ہے. I think yeah, that's true. اب بتائیے اس طرح سے کبھی یہ نقطہ کبھی سوچا تھا آپ نے؟ ہاں. اچھا ٹھیک ہے, چلو. تو ان کا قصور 10% بھی نہیں ہے, مگر ہے 10% تھوڑا بہت.
ٹھیک ہے. وہ جو 10% ہے ان دیٹ انہیں یہی سکھایا گیا ہے, یہی انہوں نے سکھایا کہا گیا. کہ تو میں تو اس میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کا اس طرح سے اس میں ہی فائدہ ہے, اور ایسے کرو گے تو لائک ایونچولی جب آپ میٹریارک بن جاؤ گے تو آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی تربیت دینے کی ہمیں ہاں ضرورت ہے. دیٹس ٹرو, ان کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے. اب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, یعنی کہ ایسا ظلم ہوا ہے, ایسی خوفناک یعنی کہ حرکتیں ہوئی ہیں کہ جسے آپ کہیے نا کہ روح اور جسم جو ہے وہ سوچ کے تصور کر کے, اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے, جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ماضی میں اور ابھی بھی ہو رہا ہے, وہ آدمی انسان جو ہے وہ کانپ جاتا ہے. اور مجھے یاد ہے, میں نے آپ کو یاد ہے ملنگی میرا پلے جو تھا, ٹھیک ہے نا, وہ اسی سبجیکٹ کے اوپر تھا, یہی سبجیکٹ تھا. اور سچی بات ہے کہ کریڈٹ دینا چاہیے پاکستان ٹیلی ویژن کو کہ اس قسم کے بولڈ سبجیکٹس کو بھی وہ چلا دیا کرتے تھے نا. اور اس میں جو محمود اسلم صاحب تھے ہمارے, ان کا کیریکٹر یہ تھا کہ وہ جائیداد بچانے کے لیے, آپ کے لیے شاید نئی بات نہیں ہوگی, پڑھا ہی ہوگا آپ نے, وہ اپنی جائیداد بچانے کے لیے اپنی بہن کی شادی جو ہے وہ قرآن سے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ میں نے کوئی افسانہ کریٹ نہیں کیا تھا, وہ اس سوسائٹی میں جو کچھ یعنی کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے, ملک کے مختلف حصوں میں, وہاں سے میں نے اس بات کو لیا تھا اور پھر اس کو پلے کا حصہ بنایا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, چاہے کوئی فرد واحد بھی اگر کر رہا ہو تو معاشرہ, باقی مسلمان معاشرے کی عدالتیں, مسلمان معاشرے کا نظام اس کو کیسے ہونے دیتا ہے. یعنی کہ آپ ذرا سوچو بیٹا کہ یعنی کہ ہوتا نا کہ آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں. پوری دنیا میں ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی ویسٹ میں بھی ایسی ہوتا ہے, پاور ہنگری ہے انسان, یہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, مگر معاشرہ اور قوانین اور عدالتیں اور سسٹم جو ہے وہ ان کو روکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے تو ریاست کو آپ طاقت دیتے ہیں. تو آپ کام جاتے ہیں کہ یار ایک مسلم معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ساتھ یعنی کہ دین کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے وہ کرنے کے لیے کوئی بھی قہر اس معاشرے پہ اگر خدا کا نازل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا قصور کیا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ اور یہ صرف کس لیے تھا, جائیداد بچانے کے لیے. مقصد یہ ہے کہ وہ بہنوں کی, بعض اوقات بیٹیوں کی بھی, وہ شادیاں نہیں کرتے تھے تاکہ جائیداد جو ہے وہ تقسیم نہ ہو, اور اس کے لیے کہتے یہ تھے کہ بھئی قرآن جو ہے اس سے تمہاری شادی کر دی تو بہت افضل ایک چیز جو ہے, ایک بہترین یعنی کہ تمہارے ساتھ ہم نے سلوک کیا. اس حد تک ایکسپلائٹیشن کی گئی ہے جائیداد کے لیے اس ملک میں, یعنی کہ بچیوں کو ان کا حصہ نہ ملے, لڑکیوں کو ان کو حصہ نہ ملے, اس حد تک. یعنی کہ آپ ذرا سوچئے کہ ایک تو یعنی کہ یہ کیا لیول ہے کرائم کا, اور کیا لیول ہے انسان کی پستی کا. یہ بھی اس ملک پہ ہوا ہے. تو مطلب بہت ہی افسوس کی بات ہے. پھر آپ آ جائیں جو میں نے بتایا نا کہ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے یہاں بھی یہی سارا معاملہ ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اسی معاشرے میں ہم نے زیادہ تعداد نہیں مگر میں ایسے بھی درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے بہت دیانتداری سے, بظاہر دنیاوی طور پہ انہیں نقصان ہو رہا تھا, مگر اپنے والدین کی ڈیتھ کے بعد جو بھی وراثت تھی ان کے پاس پاور بھی تھی, اختیار بھی تھا, بہت دیانتداری سے میں بتا رہا ہوں, اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی بہنوں کو ان کا جائز حق دیا بغیر کسی 100 طرح کی ڈنڈیاں مارتے. ایک تھوڑی بھئی مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے ایک جائیداد کے اوپر اپنے بزرگ کی, اپنے والد کی, یا گھر پہ بیٹھے ہوئے, اب آپ اسے کہتے ہیں کہ جی میں ایسا ہے کہ میں تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پے کر دوں گا. اب دیکھیں نا, کاروبار تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پے کر دیں گے. فرض کر لیجئے ایک آپ کی بہن کا حق ہے 1 کروڑ روپے آج کی تاریخ میں, ٹھیک ہے, اب آپ کہتے ہیں جی میں 10 سال میں دے دوں گا. اب اس کی بھی ایک زندگی ہے, اس کے بھی اپنے بچے ہیں, اس کے بھی اپنے خواب ہیں, اور اس کا حق ہے. ابو آل کوئی ہے کہ نہیں ہے, وہ پنجابی کہتے ہیں, وہ کہتی میں آگ لا دینی ہے اپنے کروڑ میں, یہ اس کا رائٹ ہے, کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ تم اس کا کیا کرو گی. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی اپروچ اور یہ آپ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. اب اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ جی کئی طریقے ہیں نا لوٹنے کے, حق مارنے کے, ایک تو یہ ہے کہ جی دیا ہی نہیں آپ نے, اور ایک یہ بھی ہے کہ جی میں تھوڑا تھوڑا کر کے دے دوں گا, اور اس کے بعد آپ نے, اور چونکہ اختیار آپ کے پاس ہے, بیچاری کیا کہے گی. اب وہ آپ بعض اوقات تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں. اب وہ جب کروڑ روپے 10 سال میں آپ دیتے ہیں اسے, تو بنیادی طور پہ 20 لاکھ رہ گیا ہوتا ہے. انفلیشن کی وجہ سے ساری جو
کرنسی کی جو ڈیویلیویشن ہوتی ہے ہمارے جو سارا سلسلہ ہے. اب کاروباری لحاظ سے کیا یہی آپ کسی اپنے برابر کے آدمی سے کاروبار کریں اور کروڑ کی چیز آپ کو لینی ہو یا بیچنی ہو, 10 سال کے بعد پیمنٹ دیں تو وہ آپ کو دے گا, اور پنجابی کہے گا اٹھ تو تو میں نے پاگل سمجھا. مگر بہن یہ کہہ نہیں سکتی ہے کہ تو نے مجھے پاگل سمجھا ہے. افسوس کی بات. بریک لے لیں پھر میں آپ کو بریک. اینڈ آئی تھنک کچن میں سارا ہمارا انتظار کر رہی ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. اوور ٹو یو سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لابز آف فوڈ کی کچن سے سارا فاران آپ کی خدمت میں حاضر ہے. مزیدار چیز چکن بول بنانے جا رہے ہیں ہم, اور اس کے لیے میں نے کڑھائی پہلے سے ہی گرم ہونے رکھ دی ہوئی ہے, اور اس میں ہم لوگ اپنا آئل جو ہے وہ فرائی کرنے کے لیے ایڈ کر دیں گے. جب تک ہمارا یہ آئل جو ہے وہ گرم ہوگا, میں آپ کو چیز بال چکن کے بال میں فل کرنا بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے ہم لوگ ایک پانی لیں گے ایک باؤل میں, اپنے ہاتھوں کو ویٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہاتھوں کی سرفیس اگر ویٹ نہیں ہوگی تو ہمارے بال اچھے سے فرم میں نہیں ہوں گے. درمیان میں ہتھیلی میں ہم لوگ اپنا ایسے چکن کا قیمہ, جس میں ہم نے صرف اور صرف لہسن ادرک کا پیسٹ اور ہری مرچ کا پیسٹ تھوڑا سا ایڈ کیا ہے, اب اس کے درمیان میں ہم لوگ اپنا یہ چیز کا ایک بال ایڈ کریں گے. اس طرح سے اس کے بیچ میں سیٹ کرنا ہے ہم نے. یہ دیکھیں, ابھی میں نے اس کو پوری شکل نہیں دی ہے, بس رفلی میں نے تھوڑا سا چکن کا قیمہ لے کے اس کو سپریڈ کیا ہے اپنی ہتھیلی پہ, اور اس کے اوپر میں نے چیز بال جو ہے وہ فکس کیا ہے. مزید اس کے اوپر تھوڑا سا چکن کا قیمہ لوں گی, اور چکن کے قیمے سے میں چیز بال کو ڈھک دوں گی. اب کیا ہوگا, میرا یہ جو چیز بال ہے یہ سینٹرڈ ہو گیا ہے اس میں بہت اچھے سے. اب اس کو ہم ایک بال کی شکل دیں گے. یہ دیکھیں, 3-4 بار فلپ آؤٹ کرنے سے, ہینڈ ٹو ہینڈ اس کو موو کرنے سے ہمارا ایک خوبصورت سا بال تیار ہے. اسی کو لیتے ہوئے میں نے آپ کے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے کچھ بالز. اب ہم اس کی کوٹنگ تیار کریں گے, جس کے لیے ہم ایک باؤل میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے انڈا. انڈا آپ ایک ہی ایڈ کریں گے, کیونکہ جو کوٹنگ ہے وہ تو تھوڑی سی اس میں ہوگی کوٹنگ. بعد میں ہمارے یہ کرمز کے اوپر یہ رول آؤٹ ہوگا, اور پھر ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے. مین وائل ہم اپنے آئل کے ٹمپریچر کو دیکھتے رہیں گے کہ آئل کا ٹمپریچر جو ہے وہ اچھے سے ہو رہا ہے. اب ہم اس میں اپنی کچھ انگریڈینٹس ایڈ کریں گے, جس میں ہے ہمارا نمک, جو کہ حسب ذائقہ ہے. نمک اس میں ہم نے حسب ذائقہ ایڈ کریں گے. ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے کارن فلور, جو کہ 1 چائے کا چمچ ہے, اور اس میں ہم میدا ایڈ کریں گے, جو کہ 2 چائے کے چمچ ہیں. یہ بائنڈنگ بہت اچھی کرے گا ہماری. ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں کوٹی ہوئی لال مرچ, آدھا چائے کا چمچ. بہت زیادہ اس کو اسپائسی نہیں بنانا. میں آپ کو ریکمینڈ کبھی بھی نہیں کرتی کہ آپ لوگ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ اسپائسی کریں. نارمل سا ٹیسٹ رکھنا چاہیے. ہلکے ہاتھ سے مسالے ڈالنے چاہیے, مطلب ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے مسالوں پہ, تاکہ کوئی بھی اس کو آرام سے کھا سکے. اب اس کو ہم لوگ اچھے سے مکس کریں گے. کوٹنگ جو ہے ہماری, یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز میں. کوٹنگ کو آپ نے اچھے سے بیٹ کرنا ہے, اور میک شور کرنا ہے کہ سب چیزیں اس میں ایک جیسی ہیں.
مطلب کوئی لمز نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے آئل کو چیک کریں گے. ہمارا آئل جو ہے وہ تقریباً گرم ہے. اب اس کے ہم لوگ اپنے چیز بالز کو ایک دفعہ دوبارہ سے فرمڈ کریں گے کہ اس کی شیپ، ظاہری بات ہے رکھنے سے تھوڑی سی اس کی شیپ تھوڑی سی ڈھلک بھی سکتی ہے. اگر آپ اس کو فریزر میں رکھ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، تب بھی آپ کو اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر سیٹ کرنے کے لیے رکھنا پڑے گا. فار اباؤٹ 5 to 10 منٹس آپ کو اس کو رکھنا پڑے گا. اور اگر یہ بالکل فروزن ہے تو یو ہیو ٹو ڈی فروسٹ اس فرسٹ. آپ اس کو ڈی فروسٹ کریں گے پہلے، اور پھر اس کے بعد اس کی کوٹنگ اس طرح سے کرنے کے بعد آپ اسے لے جائیں گے کرمز کے سیکشن میں. اب یہ کرمز میں آنے کے بعد اس کی آپ اچھے سے کوٹنگ کریں گے. یہ لیجیے ہماری کوٹنگ جو ہے کرمز کے ساتھ بھی اس کی بہت بہترین سی ہو گئی ہوئی ہے. ہم اسے ایک دفعہ پھر سے کرمز کے اندر اس کو چھپائیں گے. یہ اب ہمارا ایک چیز بال جو ہے وہ ریڈی ہے. بہت اچھے سے اس میں کرمز جو ہے وہ سیٹ ہو گئے ہیں. یہ دیکھیے اس کی یہ شیپ ہونی چاہیے، اور یہ اس کی اس وقت فرمنگ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہوئی ہوئی ہے. مین وائل ہم اپنے جو باقی کے ہیں ان کو بھی ایسے ہی کوٹ کر لیں گے. ہماری چیز جو ہے وہ اندر اس کے سینٹرڈ ہے. میں نے آپ کو اس کے اندر سیٹ کرنا سکھا دی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سارے اسٹیپس کو ایز اٹ از فالو کریں گے تو یہ بہت اچھے سے آپ کا بن جائے گا چیز بال. اس کی شیپ جو ہے وہ آپ کو مینٹین رکھنی ہے. بار بار تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں اس کو ہاتھوں پہ ایک دوسرے ہاتھ پہ آپ ایسے فلپ کریں گے. یہ لارڈز آف فوڈ کی اس کچن کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ ٹپس دیتے ہیں، اور آپ کو ہم ایسی ریسیپیز آپ کے لیے لے کے آتے ہیں جو کہ بہت آسان اور کوئی بھی بنا سکے. یہ دیکھیں دوسرا بن کے تیار. ساتھ ساتھ ہم اس کی کوٹنگ جو کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اس کو جو کرمز میں رکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہم اس کو اٹھا کے رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے. جب ہم اس کو اٹھا کے فرائی کرنے لگیں گے تو ہمیں ایک دفعہ دوبارہ سے اس کی جو شیپ ہے اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو ہم اس کو دوبارہ سے ہاتھوں میں فلپ کریں گے. ہمارا چیز بال کہیں نہیں جانے والا، وہ سینٹرڈ ہے. ہمیں صرف اس کی شیپ کو مینٹین رکھنا ہے خوبصورتی کے لیے. اگر اس کی شیپ تھوڑی سی بھی خراب ہوتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نکل کے سارا کا سارا کڑھائی میں آپ کی پھیل جائے. آپ کو یہ چھوٹی سی ٹپ دے رہی ہوں کہ اس کی جو شیپ ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ فلپ فارمولا آپ کے کام آئے گا. بہت آسان، بہت مزیدار آپ کی جو چیز بالز ہیں یہ ریڈی ہوتے ہیں. افطاری میں آپ کے جو آپ کے مہمان، آپ کے بچے، افطار پارٹی میں آپ سب کو یہ ٹیسٹ کرائیں. انشاءاللہ یہ سب کو بہت پسند آئیں گے. میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو ٹرائی بھی کریں گے، اور میں اس بات کا دعویٰ کرتی ہوں کہ آپ سے سب اس کی ریسیپی بھی پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے یہ بنائے کیسے. یہ ہر دل عزیز ہوں گے جب آپ ان کو بنائیں گے. یہ بہت مزیدار بنتے ہیں. ان کو فلپ کرتے رہیں گے آپ ساتھ ساتھ. اس کی فلیم کو ہم تھوڑا سا میڈیم ٹو لو کر دیں گے. اب پہلے بہت ہی لو تھا. اب ہم اپنی جو بالز ہیں ان کو ہم لوگ اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم اس سے پہلے اس کو فلپ کریں گے. لارڈز آف فوڈ کے کچن سے ایسے مزیدار اور ایزی ریسیپیز ہی آپ کو مل سکتی ہیں، اور مزیدار ریسیپیز کو انجوائے کرنے کے لیے لارڈز آف فوڈ کے کچن کو وزٹ کرتے رہیں آپ. یہ دیکھیں فلپ، اور یہ گیا آئل میں. دیکھیں پھر سے فلپ، اور دیکھیں اتنی دیر میں وہ سیٹ ہو جاتا ہے، اور بہت اچھے سے سیٹ ہوتا ہے. جو ایکسٹرا اس کے اوپر کرم کہیں پہ بھی اٹیچ ہوتا ہے وہ آپ کے آئل کو جا کے میسی نہیں کر رہا.
وہ آپ جب فلپ کر رہے ہو تو وہ باہر نکل جاتا ہے. یہ دیکھیں جو ایکسٹرا ہے وہ نکل جائے گا. بالکل لو فلیم کر دیں گے اب ہم اس کو. بڑا خوبصورت سا کلر چیز بالز کو آ رہا ہے. اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکیں دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر آ رہا ہے. ڈیپ گولڈن کلر میں ہے یہ. اسے اب ڈش آؤٹ کرنے کا ٹائم بالکل قریب ہے. اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور آپ اسے مزیدار چٹنیوں کے ساتھ جیسے کہ ہماری کیچپ مایو اس کو آپ مکس کر لیں تو ایک آپ کی ایک ساس بن جاتی ہے. آپ اسے گارلک مایو کے ساتھ بھی افطار میں کنزیوم کر سکتے ہیں. آپ اسے کیچپ کے ساتھ کنزیوم کر سکتے ہیں. آپ اسے ہری چٹنی کے ساتھ کنزیوم کر سکتے ہیں. آپ اسے املی کی چٹنی کے ساتھ کنزیوم کر سکتے ہیں. اور آپ چاہیں تو بغیر کسی چٹنی کی بھی اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. یہ بہت مزیدار بنیں گے. مجھے تو بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا آپ کو بالکل بھی یہ چیز مشکل نہیں لگی ہوگی. سننے میں جتنا نام مشکل لگ رہا ہے چیز بالز، یہ بنانے میں اتنا آسان ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. اب میں اس کا فلیم بند کرنے جا رہی ہوں اور اسے ڈش آؤٹ کروں گی میں. اس سے اچھے سے اس کا آئل ڈرین کریں گے اس پہ سے. آئل ڈرین کریں گے اچھے سے کیونکہ ایکسیسو آف ایوری تھنگ از بیڈ. آپ کو میک شیور کرنا ہے that you're not consuming the excessive amount of oil in your food. آپ یہ ضرور گھر میں ٹرائی کیجیے گا. آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے کچن سے، لارڈز آف فوڈ کے کچن سے بنائے ہوئے یہ مزیدار چیز بالز کیسے لگے، چکن چیز بالز کیسے لگے. آپ اس کے چکن کی جگہ پہ آپ یہاں پہ پوٹیٹو کا بھی یوز کر سکتے ہیں. ویریشن ہے، آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. اب یہ بن کے تیار ہے اور میں یہی سجیشن دوں گی کہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں. لارڈز آف فوڈ کے کچن سے آپ کو ایسی مزیدار ریسیپی بننے کو ملی ہے. آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. یہ دکھنے میں جتنی لذیذ ہے یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ لذیذ ہے. یہ سننے میں جتنی مشکل ہے یہ بنانے میں اتنی ہی آسان ہے. تو ضرور ٹرائی کریں اور اس کو اپنی افطار پارٹیوں میں انجوائے کریں اور لوگوں کے دل جیتیں. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. Alright, welcome back to the show. اچھا بریک پہ جانے سے پہلے ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ایکچولی ہم وہ بات کر رہے تھے حق ماننے کے حوالے سے. ہم نے اور بھی ایک پہلو ڈسکس کیا تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی کہہ دیتے ہیں کہ جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، والد کی ڈیتھ ہو گئی یا والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، تو بھائی جو ہے
وہ بیٹھے ہوئے جناب جس نے قبضہ کیا ہوا ہے, جو کاروبار چلاتا تھا. اب جب والد کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر تو بھائی وہ سب میں تقسیم ہوگا, جو بھی جائز اس کا ہے. اگر وہ کسی پراپرٹی پر بیٹھا ہوا ہے یا اس کے پاس آ رہا ہے, رینٹ آ رہا ہے, جو بھی کچھ معاملات ہیں, تو وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی اپنی بہنوں کو کہ جی وہ اپنا 10 سال میں لے لیں, 5 سال میں لے لیں, اسی سے کما کے دے دیتے ہیں انہیں. یہ ساری گفتگو ہم نے کی تھی نا. تو یہ البتہ میں جو بات کہنا جا رہا تھا, پھر اس کے اتنے پہلو ہیں. اصل میں بنیادی بات یہ ہوئی کہ حق جو مارا جاتا ہے خاص طور پہ خواتین کا, بہنوں کا, اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر آپ اس پر بات کرنا شروع کریں کہ کس کس طریقے سے, کن کن چالاکیوں سے حق جو ہے مارا جاتا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کرو کہ میں نے کئی خاندانوں میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی مثلا ڈیتھ ہوئی, اب وراثت آ گئی, اب فرض کر لیں کہ جی بھائیوں کا بنا 2 کروڑ اور بہن کا بنا 1 کروڑ. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں او ابا جی نے نا جناب جڑا جہیز دیتا سی نا وہ میں وہ پیسے دیتے سن, یہ کر آگے 50 لاکھ کاٹ لیا. جو اس طرح مطلب کئی طریقوں سے کوئی نہ کوئی یعنی کہ چکر چلا کے اور چالاکیاں کر کے اور مکاریاں کر کے, مطلب سینکڑوں طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. جعلی ڈاکومنٹس بنوائے جاتے ہیں کہ جناب والد صاحب نے جی جانے سے پہلے, مرنے سے پہلے وصیت کر دی تھی کہ بس سارا تمہارا ہی ہے. اور تو اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں جو کہ میں نے اگر خود نہ دیکھی ہوتی, اور میں نے 4-5 جگہ دیکھی, ایک بار نہیں, خود میں نے, ہوتا نا یعنی کہ زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے, تو خود میں نے یعنی کہ اپنے جاننے والوں میں دیکھی. جو اخبارات میں پڑھی وہ تو الگ ہے. 4-5 کیسز میں یعنی کہ جائیداد حاصل کرنے کے لیے, اپنی بہنوں کا حق مارنے کے لیے لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو ذہنی معذور, جسے عرف عام میں لفظ استعمال نہیں کرتا, بہت یعنی کہ بالکل ہی نہیں کرتا, مگر عرف عام میں جیسے کہتے ہیں نا, اپنے ماں باپ کو, اپنے باپ کو غالباً باقاعدہ پاگل بنا کے پیش کیا عدالتوں میں کہ جی وہ تو پاگل ہو گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. بس مختصر یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے حصہ جو ہے وہ نہ دینا پڑے. یہ سب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مگر اس کے ساتھ ساتھ سب کا مطلب یہ بھی ہے کہ اتنے کائنڈ آف either loose laws ہیں یا پھر ان کی کوئی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے کہ people can find so many ways to do this. جی یہی بات. اب جو ہے, اب میں اس وقت جتنی میری معلومات ہیں اب یہ ہے کہ باقاعدہ قوانین بن گئے ہیں, اور اب کم از کم یہ ہے کہ وہ جو والد کے مرنے کے بعد اس قسم کا چکر نہیں ہوتا کہ جی جانا پڑے آپ کو اور اس کے بعد نام لگوانا پڑے. وہ بے فارم وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے تحت اگر 4 بہن بھائی ہیں جو بھی ہے اس سسٹم کے تحت, تو خود بخود وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو وہ جو جعلی انگوٹھے لگوانا, بعض اوقات بھائی ایسا طریقہ کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی کہ اب شہروں میں پھر وہی جو میں کہتا نا کہ خواتین کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. بعض اوقات کسی اور خاتون کو پیش کر کے عدالتوں میں اور اس سے کہلوا لیتے تھے کہ جی میری بہن ہے, میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے ہیں جی, اور وہ بیان دے دیتی تھی کہ جناب ہاں میں نے اپنے بھائی کو دے دیا, میں نے پیسے وصول کر لیے ہیں, لہٰذا میرا حصہ جو ہے جی وہ جی ان کو دے دیا جائے. بہن کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ کمپیوٹرائز ہونے کے بعد کافی چیزیں نسبتاً بہتر ہوئی ہیں, کمپیریٹیولی بہتر ہوئی ہیں. اور ایک اور چیز اچھی یہ ہوئی ہے کہ اب اگر آپ کا حق کوئی کسی خاتون کا مارتا ہے اور آپ کیس کر دیں تو باقاعدہ پولیس کیس بنتا ہے, اور یعنی کہ پولیس اس پہ کارروائی بھی کرتی ہے. مگر پھر اس میں یہ ہے کہ وہ تھریٹس دینے لگتے ہیں. اس حوالے سے پولیس کا رویہ آج بھی کو بہت اچھا نہیں ہے, کیونکہ جب تک دیکھیں نا آپ حق لینے والے کو ریاست صرف حق نہیں لے کے دیتی ہے, اس کو حق لے کے دیتی ہے, اور اس بیچ میں حق یعنی کہ لینے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے, ٹھیک ہے نا, کسی قسم کا تھریٹ اگر اسے دیا جاتا ہے, کسی قسم کی بھی اس کے ساتھ اگر زیادتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, صرف عورت ہو یا کوئی اور بھی اگر ہو, مرد بھی اگر ہو, تو ریاست اس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے. وہ حوصلہ دیتی ہے کہ نہیں تم آؤ, اپنا بیان دو, تم اپنی بات کرو, کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تمہاری طرف گھور کے بھی دیکھے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ جی وہ ڈرا دھمکا کے اگر آپ کہیں کہ جی وہ ریاست کر کچھ نہیں رہی اور بیچاری خواتین چلی جائیں اپنا, بیچاری میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ لاز بات ہے اس طرح کی پاور نہیں ہوتی نا ان کے پاس, اختیار ان کے پاس نہیں ہے. تو سینکڑوں, میں بتا رہا ہوں نا کہ اگر میں آپ کو جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ اگر بیان کرنا شروع کریں تو 2-3 پروگرامز آپ کو صرف اس پہ کرنا پڑیں گے کہ اس ملک میں اپنی بہنوں کے, خواتین کے حقوق مارنے کے لیے, جائیداد میں ان کا حصہ مارنے کے لیے, اس کو غصب کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ, کیا کیا یعنی کہ تماشا نہیں کیا گیا ہے. اور اوپر سے لے کے نیچے تک, عمرا سے لے کے بالکل جو غریب آدمی ہے وہاں تک, پڑھے لکھوں سے لے کے بالکل ان پڑھ تک, سب نے یہ کیا ہے. لازمی بات ہے, میں اگین سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ 100% لوگ ایسا کرتے ہیں, مگر ہر طبقے میں
وہ مڈل کلاس ہو, لوور مڈل کلاس ہو, غریب ہو, اپر مڈل کلاس ہو, عمرہ ہوں, اشرافیاں ہوں, ایلیٹس جو آپ کے کہلاتے ہیں, جو فلتھی رچ کہلاتے ہیں, سب یہی کرتے ہیں بیشتر, بہت سارے لوگ. مگر دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد ہم نے خود دیکھا ہے کہ بہت دیانتداری سے کوئی گڑبڑ نہیں کرتے, ایمانداری سے. یعنی کہ میں ایک دوست کو جانتا ہوں جنہوں نے یعنی کہ جیسی ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی اور وہ سب اس گھر میں رہتے تھے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تک نہیں بکے گا وہ, انہوں نے کرایہ جو ہے, وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 2 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں, انہوں نے اپنی بہنوں کو اس کا جو حصہ بنتا تھا اسی ریشو سے انہوں نے کرایہ دیا. گھر لیٹ بکا, وہ کہنے لگے میں رہتا ہوں. تو بلکہ وہ اچھا آدمی تھا, اس نے کہا میں اوور آل ہی کرائے پہ لے لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مطلب یعنی کہ اس حد تک انہوں نے, اور اس حد تک کیا ہونا یہ چاہیے کہ بھئی جب والد چلے گئے اور آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں اور اب وہ سب کے نام ہو گیا تو سب کا حق ہو گیا نا. اب اس پراپرٹی سے اگر 10 روپے آ رہے ہیں یا 10 لاکھ آ رہے ہیں, وہ اسی ریشو سے تقسیم ہو جانے چاہیے. تو بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ 10 سال جناب اسے بیچتے ہی نہیں, کہتے ہیں جناب اب کیا کرتے ہیں, وہ جناب گاہک نہیں مل رہا جی. اچھا, اور اس کے بعد 10 روپے کی چیز کا کہتے ہیں جی 20 روپے ریٹ مانگ لیتے ہیں. 10 لاکھ کی چیز ہوگی 20 لاکھ, اب 20 لاکھ کا کون خریدے گا بھائی. تو وہ کئی سالوں معاملہ جو ہے چلتا رہتا. اب اس بیچ میں اس کے جتنے بھی بینیفٹس ہیں, اس سے اگر کوئی رینٹ آ رہا ہے اس پراپرٹی سے, اس سے کوئی فوائد ہو رہے ہیں. اچھا, what do you تو ایک تھوڑی مگر اچھے لوگ بھی ہیں. میں نہیں, اسی بات سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہوتی ہے, واٹس دا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر بٹوین وہ لوگ جو دے دیتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ اٹ مائٹ ناٹ بی اباؤٹ کہ زیادہ ہے کم ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے. اینڈ دین آلسو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اباؤٹ ایجوکیشن آئیدر, بیکاز I think we've seen a fair amount of educated ایک تو مائنڈ سیٹ ہے, men دوسرے میرے خیال میں آپ نے خود اس کا جواب دیا تھا شروع میں. کیا آپ نے خود اس کا جواب I think it's a power thing, but یس, بس اتنی سی بات ہے. but power everybody wants. It's ہاں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. اور آپ ہم نے ہمیشہ بات کی کہ صرف تربیت سے نہیں ہوگا. گھوڑے کو آپ گھاس کی رکھوالی پہ لگا دیں اور آپ چاہیں کہ وہ پورے ٹبر کی گھاس جو ہے وہ نہ کھائے, گھوڑا تو پھر چھوڑ دے گا. یہ تو مزے کی بات ہے, انسان نہیں چھوڑتا. نہیں, وہ تو چھوڑ دے, اتنی بھوک ہوگی. ہاں, اصل مسئلہ یہی ہے جو آپ نے شروع میں بات کی. اصل مسئلہ یہی ہے, ہر شخص پاور چاہتا ہے. یس, وہ تربیت کی وجہ سے, میں نے آپ کو یاد ہے ہمیشہ ہم نے یہ بات کی ہے, کیونکہ ہم نے اس پورے مہینے میں یہی سوچنے کی, یہی کھوجنے کی کوشش کی کہ خاص طور پہ چونکہ رمضان کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے کہ یار اس قدر خوبصورت دین, اتنی شاندار ہدایات, اور وہ ہدایات کے اوپر جن ہستیوں کی طرف سے وہ ہدایت ہے اس کے اوپر عمل آپ کو باقاعدہ نظر آتا ہے. اب دیکھیں نا, میں اس پہ آگے چل کے بات کرتا ہوں, اس پہ یعنی کہ ساری زندگی عمل کی, ساری زندگی عمل کیا. یہ کوئی واقعہ ہے یا کوئی نو, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اوور آل کہ ہم یہ کھوجنے کی کوشش کرتے رہے نا کہ یار یہ اتنا خوبصورت دین ہے, اور ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم بچپن سے پڑھ بھی رہے ہیں, مسجد و ممبر سے بھی بتایا جاتا ہے کہ بھئی لوگوں کو حق نہیں مارو, جو بھی اخلاقیات کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آتی تو ہے نا مسجدوں میں, لوگ جاتے ہیں تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو سن کے آتے ہیں. تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی اس قدر خوبصورت دین, اس قدر خوبصورت اتنی بڑی ہستیاں جن کو پوری دنیا مانتی ہے, جن سے دنیا سیکھتی ہے, اور ہم کہتے ہیں جناب ہم ان کے عاشق ہیں اور ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی لوگ نیک نیتی سے کرتے ہوں گے, ان کے خلوص پہ شک نہیں کرنا چاہیے, مگر معاشرے میں ان کی جو سیرت ہے اور ان کے جو احکامات ہیں اس پر عمل نظر نہیں آتا. آپ کو یاد ہے ہم نے ہمیشہ اس پر بات کی. تو پھر ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں سوشل سائنٹسٹ کرتے ہیں کہ تربیت کی ایک ریشو ہے. فرد, گھرانہ یا کوئی بھی معاشرہ بنانے میں تربیت کی ایک ریشو ہے. کئی پہلو پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو, وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کا معاملہ ہو, وہ مال بنا کر دیانتداری سے بیچنے کا معاملہ ہو, وہ خواتین کو ان کا حق دینے کا معاملہ ہو, وہ کسی اور کا حق جائیداد میں نہ رکھنے کا معاملہ, کوئی بھی معاملہ ہو, ایک طرف آپ تربیت کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اچھے اصول ہیں, ساتھ ہی آپ قوانین بناتے ہیں انہی اصولوں کی بنیاد پر. لیکن آپ کو بتایا گیا ہے بچپن میں کہ بھئی وہ کیا پڑھاتے ہیں, وہ گرین لائٹ اور یلو لائٹ, وہ جو یاد کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو بتا دیا گیا. ساتھ میں ہی آپ کو بلو لائٹ نہیں, یلو لائٹ. بلو لائٹ کہاں سے آ گئی؟ تو ساتھ ہی روزہ لگ رہا ہے. نہیں, وہ میں دوست کا بیٹا, میں اس نے مجھے پوری نظم مجھے یاد کی. ریڈ لائٹ واٹ ڈو یو سے, اس میں بلو لائٹ بھی ڈال دی. وہ کوئی ہوگا پھر یہ اپنا
بیوروکریسی کا عاشق, چونکہ بلو لائٹ تو انہیں کے پاس ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے. ہاں میں گڈی تے بلو لائٹ لاؤں گا. نہیں یہ بھی مسئلہ ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. جو بلو لائٹ ہے نا, نہیں لیکن اس نے بڑے لوگوں کی زندگیاں وہ کی ہیں, برباد کی ہیں بڑا انہیں. ٹھیک ہے, بٹ وی ہیو ٹو ہیڈ ٹو اے بریک اینڈ پھر ہم اس کے بعد اپنی کانورسیشن جو ہے جاری رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. اور ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کرتے تھے, ہم نے کافی بات کر لی ہے کہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ وہ بس صحیح ہے. ہاں لیکن آپ کہہ رہی تھی کہ نا ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ اصل میں آپ کہہ رہے تھے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ یہی تو ہم دریافت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر اسلامک آپ لاز کے اوپر جائیں اور تعلیمات کے اوپر جائیں وہ تو بڑی واضح ہیں, اس کے باوجود بھی کیوں نہیں ہوتا. اس لیے کہ آپ قوانین آپ نے اس کے اوپر اس کی بنیاد پر آپ نے قوانین نہیں بنایا. قوانین تو واضح ہیں, شریعت کے احکامات بھی بالکل واضح ہیں. امپلیمنٹیشن کا مسئلہ تھا نا, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ تھا. اور یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پیٹریارکی ہے لہٰذا سارے رلے ہوئے ہیں. اگین یہاں مجھے پنجابی کی کہاوت ہے بڑی, وہ عوامی ہے مگر ہے بڑی کمال کی, مجاں دیاں بہنا ہوندیاں. تو یہاں چونکہ وہ مرد جو ہیں وہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے. تو آپ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ لاز بھی موسٹلی formulated by men for men, تو ہاں اور امپلیمنٹیشن بھی وہی ہے. دیکھیں نا آپ جا رہے ہیں پولیس میں, ٹھیک ہے نا, کہ یار آپ کو خاتون گئی, انہیں کہا کہ جی میرا جی حق تھا. آپ کسی بھی فورم پہ آپ گئے, اب جس فورم پہ آپ جا رہے ہیں اس فورم پہ 10 میں سے 8 لوگ خود اس سے زیادہ حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بہنوں کا, تو مجھے بتائیں کہ وہ کیا مدد کرے گا آپ کی. ٹھیک ہے نا. تو وہی جو ہوتا نا کہ وہ آنکھوں میں بغیر کوئی چیز طے کیے, بغیر لکھے, بغیر تحریر کیے مجاں دیا بہنا ہوندیاں نے مل جل کے, یہ اس کی ایک وجہ. اور ابھی بھی افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی جو خواتین کے حوالے سے, آپ کو پتہ خواتین کے حوالے سے بھی اور بھی بے شمار قوانین اس ملک میں جو اچھے قوانین ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, لوگوں کے حقوق کے حوالے سے. آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ دنیا جب آپ کو قرض دیتی ہے نا, اور جب آپ کو بہت سارے آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتی ہے, اور تو وہ آپ سے کہتی ہے کہ یار کو بندے دے پتنا لے کام کرو پھر تو سی کاروبار کرنا, پھر تانوں قرض دیں گے. بہت سارے قوانین آپ کے ہاں آج بھی نہیں ہوتے, وہ جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں نا, انہوں نے بنوائے ہیں کہ بھائی اس پہ عمل کرو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ کاروبار کریں. یہ افسوس کی بات. ہاں دیٹس ٹرو, بٹ آلسو یہ بھی آئی تھنک کہ ٹو سم ڈگری عورتوں کو بھی شاید اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. آئی تھنک کہ اٹس ناٹ کہ انہیں ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا, آئی تھنک کہ ایک لیول آف شیم بھی ہے سراؤنڈنگ ڈسکسنگ منی اور اس طرح کی چیزیں. لائک مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ مطلب فار دا لانگسٹ ٹائم ہم لوگ جب بھی لائک فار ایگزامپل اف آئی سٹ ود مائی فرینڈز اینڈ ٹاک اباؤٹ دس, تو وی آل آف اس ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ وی جسٹ ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ وہ, کیونکہ دیر از سم لیول آف شیم سراؤنڈنگ ڈسکسنگ دیز تھنگس. یار یہ ویسے بہت تم نے دعا کمال کی بات کی ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی تمہاری اس بات سے کہ اس پہ نا ہم باقاعدہ آنے والے دنوں میں اس پر ہم ڈسکس کریں گے, ڈیبیٹ کریں گے, اور میں تمہارا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا. یہ بڑی اہم تم نے بات کی. آپ دیکھو ہم نے ساری زندگی مطلب میں آج بھی اس پہ عمل نہیں کرتا, میں تو پرانے اولڈ اسکول نا, تو میں تو پرانی ہی اس کی مجھے وہ روایتیں اچھی لگتی. ٹھیک ہے جینے بھی دینا چاہیے یار, مجھے کیا اس میں وہ ہے, مگر مجھے یاد ہے ہم نے ساری زندگی ریڈیکیول کیا ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ یار دیکھو یار ساڈا تے گیا اور مجید نے کدی پیمنٹ کر دی, کدی وسیع نے کر دیتی, کدی شیخ صاحب نے کر دیتی. حالانکہ شیخ صاحب کو لوگ کٹ ہی آتے سی پیمنٹ جب دوست کھانے پینے جاتے تھے. مگر اپنا مطلب آن اے لائٹر نوٹ, شیخ صاحب ہمارے جو دوست ہیں, سب شیخوں کی بات نہیں کر رہا, تو اپنا مگر ہم ہمیشہ ریڈیکول کرتے تھے ان لوگوں کو جو کہتے تھے وہ دیکھو یار فلانا گروپ جڑا نا وہ عجیب ہے کہ نہیں یار, جانتے نے تو کہتے ہیں امیریکن سسٹم کر لو. آئی جسٹ مینٹ ٹو سے کہ لائک فار ایگزامپل عورتوں کو ان اے فیملی سیٹنگ وہ بتاتے نہیں ہیں اور وہ ان سے ڈسکشن نہیں ہوتی ہے. یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ لائک گھر میں کتنا ہے یا خاندان میں کتنا ہے, چونکہ خواتین کے حقوق پر بات کرنی تھی, وہ چونکہ ساری کی ساری رہ گئی میرے ذہن میں. جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ بھائی کیا بات کریں گے, تو بیسیکلی اس کا ایک پہلو آج ہم ڈسکس کر پائے, جو جائیداد جو ہم جائیداد میں جو ان کا حصہ جو ہے حق جو مان لیتے ہیں نا, اور بھی دیگر چیزیں جو خواتین کی رسپیکٹ کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے ایک وسیع ٹاپک ہے جس پر دین نے کیا کہا ہے, آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہتی ہے, وہ رہ گئی. میں خیال میں اس کو کل بھی ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں چونکہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے.
اس وقت آج وقت کی ضرورت بھی ہے, اس پر بات بھی ہوتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ, یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو کل یہیں سے ہم شروع کریں گے, مگر جو بات اس سے پہلے ہو رہی تھی وہ مجھے بڑی دلچسپ لگ رہی ہے. مجھے اس میں یاد ہے, اس کا نا ایک پہلو یاد آیا. نہیں, اس میں نا ہر طرح کے دوست ہوتے ہیں نا, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سچی باتیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اب ہمارے ایک دوست تھے وہ کیا کرتے تھے, کیلکولیٹ کرتے رہتے تھے. مثال طور پہ اب ایک ہم گئے ایک جگہ سے, تو اب ایک جگہ کھانا ہوا تو 8,000 روپے کا بل بنا. اب فرض کر لیجیے وہ ہمارے ایک دوست نے دے دیا. اس کے بعد اب ہوتا ہے کہ بھئی ایک نے دے دیا, پھر دوسری جگہ گئے, پتہ لگا جی وہاں سے کچھ کھایا پیا یا کسی اور جگہ کہیں رہے ٹریولنگ کے دوران, وہ بنا جی 10,000 کا بل بنا. کسی دوسرے نے دے دیا 4,000 کا بنا, انہوں نے دے دیا. اب سب نے دے دیا, وہ جو ہمارے دوست تھے انہوں نے ابھی تک اپنے انہی کے جیب کو ہوا نہیں لگائی. اور پھر ایسے کسی نے کہا یار کچھ پان کھا لیتے ہیں, تو پتہ لگا کہ جی ٹوٹل بل جو ہے وہ 1,200 روپے کا ہے. تو جیسے ہی لوگ بڑھتے تھے بل دینے کے لیے, کہنے لگے نہیں اے بل میرا ہے. پڑھ کے نہ کہتے نہیں کہ کسی کو نہیں دوں گا یہ بل. سویٹ مین. اچھا چلیے, دیٹس دی شو فار ٹوڈے. ہمیں وی ہیو ٹو ہٹ پیکج. آج دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم میں جہاں امریکن سسٹم چلتا ہے, جہاں پہ امریکن سسٹم چلتا ہے, وہاں پہ رمضان کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. مذہبی اور سماجی مواقع اور تہوار کسی علاقے کی تہذیب و ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں. رمضان المبارک بھی ایسا موقع ہے جو مختلف ممالک میں اسلامی تہذیب و ثقافت کی عکاسی کرتا ہے. اگر آپ یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں کہ مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی جگہ پر رمضان کیسے مناتے ہیں, تو آپ رمضان کے مقدس مہینے میں برطانیہ چلے جائیں. اس یورپی ملک میں تقریباً 30 لاکھ مسلمان آباد ہیں, جو مغرب کی ممتاز ترین قوموں میں شمار ہوتا ہے, اور یہ اپنی رواداری اور دوسروں کے لیے بڑا ظرف رکھنے کے لیے مشہور ہے. یو کے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے. یہاں کے لوگ اور تنظیمیں تمام بر اعظم کے رنگوں سے رنگی ہوئی ہیں. یورپ میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد یو کے میں آباد ہے. مسلم آبادی ملک کی مجموعی آبادی کا 5% ہے. اس لیے رمضان کی سجاوٹ جو آپ نے دیگر ممالک میں دیکھی, اس کا موازنہ یو کے میں رمضان المبارک کی سرگرمیوں سے نہیں کیا جا سکتا. یہاں کے یہ مسلمان تمام بر اعظموں سے آ کر یہاں ایک اسلامی معاشرے کی حسین تصویر پیش کرتے ہیں, جو اس معاشرے میں کامل بقائے باہمی کی عکاس ہے. برطانوی مسلمان مہاجر اور مقامی دونوں بے صبری سے رمضان اور اس کی برکات کا شوق اور امید سے انتظار کرتے ہیں. اگرچہ برطانیہ اسلامی ملک نہیں ہے, لیکن مختلف ممالک کے مسلمانوں کی موجودگی سال میں اس مہینے کو خاص بناتی ہے. اس کی گلیاں اور محلے خاص اسلامی موضوعات کے ساتھ خوشی اور برکت سے معمور ہوتے ہیں. برطانیہ میں مسلمان زیادہ تر مانچسٹر، بریڈفورڈ اور برمنگھم میں رہتے ہیں، لیکن دوسرے شہروں میں بھی آباد ہیں. لندن مقامی برطانوی مسلمانوں کا گھر ہے. ان تمام مقامات پر رمضان کی پاکیزہ اور ایماندار فضا چھا جاتی ہے. رمضان ان شہروں میں اہم اقتصادی سرگرمیوں کا باعث بھی بنتا ہے جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، کیونکہ خریداری میں نمایاں اضافے کے علاوہ
कम्युनिटीज अपने आबाई मुल्क की सकाफत की भी पैरवी करती हैं, इसलिए हर ग्रुप अपने अपने अंदाज से रसूमात और रिवायात को अंजाम देता है। यहाँ माह मुक़द्दस मुआशरे में नेकी और तकवा साथ लेकर आता है। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और पार्क लेन के मीटिंग पॉइंट पर लंदन के शुमाल मगरबी हिस्से में एक गली है जिसे अरब स्ट्रीट कहा जाता है। ये सड़क बाजारों का घर है और मगरिब या गुरूब आफ्ताब की नमाज के वक्त ये सड़क जिंदा और पुरहजूम हो जाती है। बहुत से मुसलमान बिलखसूस अरब बहुत बाकायदगी से इन गलियों में आते हैं। इस गली की दुकानें इस मौका पर मुख्तलिफ किस्म के मकामी और दरामदी सामान पेश करके मुकद्दस महीने की तैयारी करती हैं। इसमें खजूर, खुश्क मेवाजात और ख़ास किस्म के जूस शामिल हैं ताकि इफ्तार की मेज़ को हर एक के ज़ौक़ के मुताबिक सजाया जा सके। दूसरी दुकानों पर अरबी और अंग्रेजी में लिखे हुए रमज़ान कार्ड लटकाए जाते हैं और चॉकलेट के तोहफे और रमज़ान कैलेंडर पेश किए जाते हैं। इन कैलेंडरों में अफ्तार और सहर के औकात शामिल होते हैं। रमज़ान बरतानिया में तीसरा मकबूल तरीन मौका है। बरतानिया भर में 1002 से ज़ायद मसाजिद हैं। सबसे पुरानी मस्जिद मस्जिद शाहजहान है जो कस्बा वोकिंग में वाक़ है। इन मसाजिद के मोहतमम रमज़ान से पहले ज़रूरी सामान मुहैया करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तमाम इबादात मुनासिब तरीके से अंजाम पा सकें। यूरोप की कदीम तरीन इस्लामी इमारतों में से एक लंदन की अजीम मस्जिद भी है जो रीजेंट पार्क के करीब वाक़ है। ये लंदन में मुसलमानों के लिए एक मीटिंग पॉइंट के तौर पर काम करती है जो रमज़ान के दौरान अपनी मजहबी रसूमात पर अमल करने के लिए तशरीफ लाते हैं। इसमें 5000 से ज्यादा लोगों के नमाज पढ़ने की गुंजाइश है और इसमें कुछ मुनफरिद इस्लामी तर्ज की इमारतें भी शामिल हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुख्तलिफ मसाजिद में समाजी तकरीबात और लेक्चर्स का एहतमाम किया जाता है और लोगों को इस्लाम और माह मुक़द्दस के फ़ज़ाइल के बारे में बताया जाता है। दीगर मजहबी रसूमात के अलावा जो बहुत अहम हैं, रमज़ानुल मुबारक बरतानवी मुसलमानों के लिए ताल्लुकात और बंधनों को मजबूत करने का जरिया भी है। मसरूफ तर्ज़े ज़िंदगी से पैदा होने वाले खला को पुर करने का ये सही वक्त है। इस माह में लोगों को एक दूसरे से मिलने और ताल्लुकात की तजदीद के मौके मिलते हैं। खानदान के अफराद और दोस्त इफ्तार के खाने पर कसरत से एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को मदऊ करते हैं। अपने अपने इस्लामी ममालिक की खसूसियात और खसूसी मनाजात पढ़ी जाती हैं। हम शामी कबाब, अरबी कप, इंडियन बेकरी, नाइजेरियन टाइल और ईरानी गुले दाऊदी देख सकते हैं। ताहम खजूर और दूध हर दस्तरखान की जीनत होता है। लोग इस महीने में खास तौर पर मिठाइयाँ भी तैयार करते हैं और बाजार से भी खरीदी जाती हैं और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि शरबत और मूंगफली से बनी मिठाइयों में गरीदार मेवे और क्रीम भी शामिल हो। इस्लाम में बहुत सी खूबियां हैं जो रमज़ान के दौरान वाज़े होकर सामने आती हैं और ये मुसलमानों को बरतानवी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में मौजूदगी का मजबूत एहसास हासिल करने में मदद देती हैं, चाहे वो समाजी हो या सियासी। रमज़ान में रेडियो रमज़ानुल मुबारक के बारे में अहम प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है। कुछ मुसलमान नौजवान रमज़ान में ज़िंदगी के बारे में बात करने के लिए कई बड़े शहरों में रेडियो की नशरियात करते हैं। इनमें कुरान की वो आयात भी शामिल होती हैं जो अरबी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ी जाती हैं। बहुत से मजहबी प्रोग्राम सामीन की मुख्तलिफ तरह की दीनी तालीमात की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इन प्रोग्रामों के ज़रिए लोग इस्लाम और उसकी रिवायात के बारे में जानते हैं, साथ ही मुसलमानों और दीगर कम्युनिटी को आपस के ताल्लुक को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। बरतानवी मुस्लिम आबादी के इलाकों में छोटे पैमाने पर होने के बावजूद मुफ्त खाने की तकरीबात का एहतमाम भी किया जाता है।
وہ خیمے لگاتے ہیں اور سب کے لیے سحری پیش کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ برطانوی لوگوں کو اپنی ثقافت سکھانے اور سماجی اتحاد کو فروغ دینے کے لیے لوگ اپنے روایتی کھانے ان دسترخوانوں پر سجاتے ہیں۔ یہ کھانے ان غریب لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں جو کھانا خریدنے کے قابل نہیں ہوتے۔ مسلمان نوجوان خیراتی اداروں یا اسلامی مراکز یا دیگر تنظیموں کی طرف سے شروع کی جانے والی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو انفرادی طور پر یا منظم مہمات کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کرنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ یہ مہمات ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے پر توجہ مرکوز کرتی ہیں، جو کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کی جانے والی اہم خوبیوں میں سے ایک ہے۔ ہو سکتا ہے برطانیہ کے بہت سے مسلمان اس طرز زندگی سے محروم ہوں جو مختلف اسلامی ممالک میں رمضان المبارک کے درمیان ہوتی ہے، لیکن مساجد میں داخل ہوتے ہی روحانیت اور عقیدت کا احساس طاری ہو جاتا ہے اور دل یقین سے بھر جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں تاکہ انہیں اسلام کی تعلیمات سے آشنا کریں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرح برطانوی مسلمان بھی ملے جلے جذبات کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تیاری کرتے ہیں۔ چونکہ اس بابرکت مہینے کا اختتام قریب ہوتا ہے، اس لیے وہ پہلے سے زیادہ خیراتی کام اور عبادات کی طرف مائل ہوتے ہیں، جن میں قرآن پاک کی تلاوت اور تہجد کی نماز شامل ہے۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں برطانوی مسلمانوں کا شوق، ذوق، خوشی اور مسرت دیدنی ہوتی ہے۔ ہر محلے یا گلی کا اپنا ایک منفرد تھیم ہوتا ہے۔ روایتی اور جدید دونوں طرح کی اشیاء دکانوں پر موجود ہوتی ہیں۔ مختلف ممالک کی بنی ہوئی خصوصی اشیاء اور کپڑے بھی برائے فروخت موجود ہوتے ہیں۔ شاپنگ مالز اب شاپنگ فیسٹیول کا انعقاد کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی مٹھائیاں اور تحائف پیش کرتے ہیں جو خاص طور پر اس موقع کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ برمنگھم اور لندن میں عوامی چوکوں کے ساتھ مساجد عید کے پہلے دن ہزاروں زائرین کا استقبال کرتی ہیں۔ چھوٹے ہیتھ اسکوائر کی طرح، جس نے یورپ میں سب سے زیادہ نمازیوں کی میزبانی کی، جب 1,40,000 مسلمان وہاں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے۔ اب برطانیہ میں ہمارا سفر ختم ہو چکا۔ اللہ حافظ۔ آلرائٹ، آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ کنگڈم میں رمضان کس طرح سے سیلیبریٹ ہوتا ہے، آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا دعا، ابھی یہ یو کے کا چونکہ ذکر آیا، ابھی جب آپ پڑھ رہے تھے وہاں نیچرلی آدمی اس سوسائٹی کو زیادہ قریب سے دیکھ پاتا ہے نا، جب کچھ عرصے رہتا ہے وہاں، تو وہاں پہ بھی یہ مسائل اسی طرح سے ہیں، یعنی کہ بچیوں کے، بہنوں کے حق مار لینا یا نہیں؟ کیونکہ وہاں بھی تو ہوتا ہی ہوگا نا، ہوتا ہی ہے، بلکہ والدین جاتے ہیں یا اپنی زندگیوں میں جو بھی ول ہے یا مرنے کے بعد بھی تقسیم ہوتا ہے جو بھی۔ اچھا، ہوتا ہے بعض اسٹیٹس میں تو، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے جب لوگ مرتے تھے نا تو وراثت جو تھی وہ اسٹیٹ کو چلی جاتی تھی۔ خیر وہ ایک تاریخ کی بات ہے، مگر میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، یہاں محسوس کیا آپ نے یا نہیں؟ I don't know, I actually didn't کسی گوری نے کہا ہو کہ میرے بردر نے میرا حصہ جو ہے مار لیا؟ نہیں، ایکچولی I think وہ isn't it وہ یا ابا کے بزنس پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے، یا کوئی دکان خالی نہیں کر رہا، اس قسم کی کوئی بات کبھی سنی؟ نہیں، ایکچولی سرپرائزنگلی میں نے نہیں سنی، بٹ آلسو آئی تھنک کہ مجھے اس طرح سے کلوزلی اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی کس طرح سے ہوتی ہے۔ آئی تھنک نہیں ہوتا نا، جب آپ رہتے ہیں کچھ عرصے تو کان میں پڑتی ہے کوئی بات، کوئی یو نو۔ I wasn't there long enough. نہیں، وہ سرسری تم جہان سے گزرے۔ نہیں، آئی تھنک کہ نہیں، آئی ایکچولی ڈنٹ، ہاں نہیں، ایکچولی مجھے بالکل اندازہ نہیں، اندازے کی بات نہیں، اس کی وجہ ہے ممکن نہیں ہے وہاں، کیا ہوتا ہی نہیں، آؤٹ آف کوشچن۔ نہیں، بٹ آلسو isn't it وہ ول کے اکارڈنگلی نہیں ہوتا، یا پھر لائک آئی ڈونٹ تھنک ان کا اس طرح ہوتا ہے۔ آئی ایکچولی ڈونٹ نو، سو آئی ایم ایکچولی کوائٹ uninformed about this کہ یہ ہوتا کس طرح ایگزیکٹلی، بٹ آئی ایم assuming کہ وہ شاید according to the will ہوتا ہے۔ اندازہ کریں نا
کہ وہاں تو یعنی کہ ان کے جو لاز ہیں اس میں تو یعنی کہ وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی 50% کی وہ ہوتی ہے، تو وہ لے جاتی ہے، تو بہنوں کا تو بالکل ہاں تو ان کے قوانین ہیں نا. آئی تھنک ان کا بہت سارے اٹس لائک یو نو اٹس کوائٹ کمپلیکیٹڈ، شاید لائک لوگ پرین اپس وغیرہ بھی ہوتے ہیں کہ ان کیس آف ڈیورس دس از ہاؤ وی گوئنگ ٹو ڈو اٹ، اس طرح کی چیزیں، آل آف دیز تھنگس. تو ان کا تو اٹس آئی تھنک اٹس اے لاٹ مور کمپلیکیٹڈ دین. اصل میں اس میں یہ نا کہ ہمارے یہاں چونکہ اور طرح سے لیا جاتا ہے اس رشتے کو، کمپلیکیٹڈ بیک وقت مطلب ہاں مطلب ایک ہمارے یہاں محبت کا بھی اور ساری زندگی جو مطلب وہاں بھی لازمی بات ہے، جب لوگ شادی کرتے ہیں تو یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ بھائی ساری زندگی رہیں گے، مگر ان کے یہاں جسے کہتے ہیں وہ باقاعدہ اس کو کانٹریکٹ کی طرح ہی دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے ہمارے یہاں چونکہ اور طرح سے بھی لیا جاتا ہے، ذرا اس میں جذبات بھی، محبت بھی، یہ بھی وہ بھی، سارا خاندان یہ وہ. تو مگر یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہاں بھی وہ ایک کانٹریکٹ تو ہوتا ہی ہے نا. بہرحال آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں بھی جو نکاح کے وہ ہیں اس کے اندر بہت ساری شقیں آپ جائیداد کے حوالے سے جو سب سے پہلے وہ کٹوا دیتے ہیں. وہ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ آپ نے سوسائٹی کو بنا ایسا دیا نا. ابھی جو آپ بات کر رہی تھی جو ادھوری رہ گئی، جو ہم کہہ رہے تھے کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے یا آنے والے ایپیسوڈ میں ہم اس پہ بات کریں گے، ان میں سے ایک یہی ہے یہ جو حق مہر کے حوالے سے. آپ دیکھیے حق مہر کی جب بات آتی ہے تو سارا خاندان آ جاتا، نو 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 رہن دو جی، اے حق مہر دی وجہ تو کدی گھر وسے نے جی، ٹھیک ہے جی، اور وہ رہن دو جی. وہ اور بیچارے میں نے دیکھا کہ بیشتر لوگ حق مہر کو اتنا کم کر دیتے ہیں کہ لڑکے والے خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. وہ کرتے 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 اس کو 50,000 روپے لے آتے ہیں، لڑکے کی مالی حیثیت جو کروڑوں کی ہوتی ہے، وہ 50,000 بھی نہیں دینا. تو اب وہ تو آپ جو بات کرو نا کہ پیسے کو ڈسکس نہیں کرنا کسی بھی معاملے میں، فیملی سیٹنگ وہ آئی تھنک وہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ لائک ایوری بڈی کائنڈ نوز کہ اچھا ویئر یو اسٹینڈ، یہ وہ آل آف دیز تھنگس. بٹ اس کے ارد گرد دیر از اے سرٹن کائنڈ آف شیم کہ نہیں یہ کیا یو نو ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ وہ آل آف دیز تھنگس. بٹ شاید ڈسکس ہونی چاہیے، نہیں شاید نہیں، یقیناً ہونی چاہیے. یا بٹ اس کے بارے میں ہم اور ایکسٹینسولی اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے. ایسا ایک حقیقت ہے نا، مگر اس کے لیے رشتوں کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے، کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے. آپ کے رشتے جو ہیں پرائرٹی جو ہے وہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے، پرائرٹی رشتے ہونے چاہیے، مگر پیسہ جو ہے وہ زندگی کی حقیقت ہے. بٹ وی کین ٹیک آل آف دیز ایشوز اپ ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. آئی تھنک کہ یہ ایک یو نو اٹس اے lengthy conversation about all of these things. But thank you so much for watching. 52% کے 51% کے حقوق کی بات ہے تو lengthy تو ہوگی. 51%, 52 اس سے کم ہے I think. نہیں اتنی 51% almost. کس کا؟ پاکستان میں جو خواتین ہیں جو سینسس کے مطابق. اچھا population. اچھا ٹھیک ہے, got it, all right. That was today's show. Thank you so much for watching. ہم ملیں گے آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.